قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اب بھارت نے نیپال کی طرف رخ کر لیا ہے۔ جی ہاں، ہندو توا کا راگ الاپنے والی مودی سرکار نے اپنی توپوں کا رخ اب نیپال کی طرف موڑ لیا ہے۔ یہ وہی نیپال ہے جس کی گورکھا رجمنٹ نے ہمیشہ سینہ تان کر بھارت کی انٹرنیشنل سرحدوں پر حفاظت کی۔ یہ وہی نیپال ہے جس نے آج تک بھارت کی طرف سے کی جانے والی زیادتیوں پر کبھی ایک لفظ نہیں بولا، لیکن آج جب ان کی سرزمین ہتھیانے کے لیے مودی سرکار نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تو نیپال کی غیور قوم ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے ہی نیپالی عوام نے بھارت سے اپنے حق کی بات کرنی شروع کی تو بھارت کی طرف سے نیپال پر کون سا خطرناک الزام لگانا شروع کر دیا، جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتر پردیش کے انتہا پسند سی ایم نے نیپالیوں کے خلاف کون سی گھٹیا زبان استعمال کی جس کو سن کر نیپال کی عوام آگ بگولا ہو گئی۔ نیپال اب بھارت کو سبق سکھانے کے لیے کون سے چونکا دینے والے کام کر رہا ہے؟ آخر نیپال نے چین بھارت کشیدگی میں مودی کو اب کون سا بڑا جھٹکا دے دیا ہے، وہ بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ نیپال بھارت کشیدگی کو شروع ہوئے کوئی 2-4 دن نہیں ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیں نیپال بھارت تعلقات میں خرابی مودی سرکار کے آنے کے بعد دن بدن بگڑتی چلی گئی ہے۔ نیپال اب بھارت اور بالخصوص مودی کی اصلیت جان گیا ہے۔ نیپال نے جہاں ماضی میں انگریزوں کو شکست دی تھی، آج ایک دفعہ پھر تاریخ دہرا رہے ہیں۔ نیپال اب اپنی خود مختاری اور ملک کی سالمیت کے لیے ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نیپال اب بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا ہے۔ نیپال اب بھارت کو کون سا بڑا جھٹکا دینے جا رہا ہے، وہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انتہا پسند مودی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے مسلمانوں کے بعد نیپال قوم کے خلاف کون سا زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ یوگی نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، بھارت کی سرحدوں کو چاروں اطراف سے خطرہ لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اس وقت نیپال کے ساتھ بھارتی سرحدوں کی کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یو پی کے سی ایم یوگی نے اپنی انتہا پسند جماعت RSS کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نیپال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب دیش بھارت میں ریاستی دہشت گردی کے نام پر ہمسایہ ممالک سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے۔ یوگی نے زہر اگلتے ہوئے نیپال کے شہریوں کو اب شدت پسند کہنا شروع کر دیا ہے۔ یوگی نے نیپال سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیپال کے ارادے اچھے نہیں لگتے، وہ کسی بھی وقت نیپال کے ساتھ ملنے والی سرحدی علاقوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش آدتیہ ناتھ نے نیپال بھارت سرحد کا فضائی اور زمینی جائزہ بھی کیا، جس کے بعد یوگی نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو بارڈر کی نگرانی کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ اس موقع پر یو پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں امن و امان خراب کرنے والوں کو حوالات میں بند کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، یہاں تک کہ ان کی جائیدادیں تک ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بھارت نیپال سرحد پر ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ بھارت نیپال کی 52 کلومیٹر طویل سرحد کا جائزہ لیتے ہوئے کمزور پوائنٹس پر نگرانی سخت سے سخت کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ بھارت نے اپنے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اپنے دوست ملک نیپال کے شہریوں کو اب شدت پسند کہنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب صاف ہے، کسی بھی ملک پر کوئی پابندیاں لگوانی ہوں، وہاں پر شدت پسندی کے عناصر کو ہوا دے کر ان پر پابندیاں لگوا دی جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ اب مودی نیپال کے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ نیپال اس سے قبل ہی بھارت نیپال سرحدی علاقوں میں اپنے تمام علاقوں کو نقشے میں شامل کر کے واضح سرحدی لائن کھینچ چکا ہے۔ نیپال جانتا تھا کہ بھارت سرکار کسی حد تک بھی گر سکتی ہے، اس لیے اس نے انڈیا سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کر رکھی ہے۔
اب نیپال بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے جا رہا ہے۔ نیپال سرکار نے بھارت اور مودی کے خواب چکنا چور کر دیے۔ نیپال نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ نیپال نے جہاں ماضی میں انگریزوں کو شکست دی تھی، آج ایک دفعہ پھر تاریخ دہرا رہے ہیں۔ نیپال اب اپنی خود مختاری اور ملک کی سالمیت کے لیے ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جی ہاں، نیپال نے اب بھارت کی طرف سے بنائی گئی اہم شاہراہ مانسروور روڈ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہی روڈ ہے جس کا افتتاح انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے 8 مئی کو کیا تھا۔ دراصل انڈیا نیپال کے درمیان موجودہ لڑائی کی اصل وجہ بھی یہی روڈ تھی۔ مانسروور روڈ انڈیا کے دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ روڈ لیپو لیک کے علاقے سے گزرتی ہے۔ لیپو لیک وہ علاقہ ہے جو چین، نیپال اور انڈیا کی سرحدوں سے متصل ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، اگر نیپال بھارت کا مانسروور روڈ تک جانے کا یہ راستہ بند کر دیتا ہے تو بھارت کو دفاعی اعتبار سے بڑا جھٹکا لگے گا۔ بھارت اور نیپال کے سروے کرنے والے اہلکار اور تکنیکی ماہر برسوں کی مشترکہ کوششوں کے باوجود ابھی تک ایسا ایک نقشہ نہیں بنا پائے جس پر دونوں ممالک متفق ہوں۔ نیپال کے سروے کے محکمے کے سابق ڈائریکٹر بدھی نارائن کی رپورٹ کے مطابق 1850 اور 1856 میں انڈیا اور نیپال کے اہلکاروں نے مل کر ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ ان کے مطابق مہاکالی ندی لمپیا دھورا سے بہہ کر نکلتی ہے اور سگولی معاہدے میں اس ندی کو دونوں ممالک کی سرحد قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا پانی نیپال کا حصہ ہے۔ 8 مئی کو لیپو لیک کے لیے سڑک کا راستہ کھول دیے جانے کے بعد نیپال کی جانب سے ظاہر کیے گئے سخت رد عمل پر بھارت نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی نیپالی علاقے میں مداخلت نہیں کی گئی اور یہ سرحدی سڑک کیلاش مانسروور کے روایتی عبادت کے روٹ پر ہی تعمیر کی گئی ہے۔ لیکن نیپالی مورخین، اہلکاروں اور گنجی دیہات کے لوگوں جہاں سے انڈیا نے 8 مئی کو لیپو لیک جانے والی سڑک کا راستہ کھولا ہے کا کہنا ہے کہ نیپال کے پاس اس کے بارے میں پختہ ثبوت ہیں کہ سگولی کے معاہدے کے مطابق لیپو لیک اور اس علاقے کے متعدد دیہات نیپال کے علاقے میں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں سے متعلق بھی تنازع ہے۔ نیپال کی حکومت لگاتار اس بات پر زور دیتی رہی ہے لیپو لیک اور گنجی گاؤں کے علاوہ انڈیا نے مہاکالی ندی کے شمال میں اس سے متصل دیگر علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے جس میں کالا پانی بھی شامل ہے۔ کالا پانی میں بھارت اور چین جنگ کے دوران 1950 میں IDBP نے اپنی چوکی قائم کی تھی۔ اس کے علاوہ مغرب میں واقع لمپیا دھورا سے متعلق بھی دونوں ممالک کے درمیان تنازع موجود ہے۔ دراصل ان تمام سرحدی تنازعوں کا اصل ایشو نیپال کا چین کی طرف جھکاؤ ہی ہے۔ آج نیپال بھارت کی جے کرنا شروع کر دے، بھارت خوش ہو جائے گا، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ اب نیپال بھارت کی بیساکھیوں پر نہیں چلنا چاہتا، انہوں نے اب اپنا راستہ چن لیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھارت کبھی نیپال سرکار کا تختہ الٹنے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہیں نیپال کی عوام کو شدت پسند کہلوانے کی سازشیں چل رہے ہیں۔ نیپال اب ہر محاذ پر بھارت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پہلے اس نے بہار میں بھارت کو اپنی سرحد کا تعین کروایا، نیپال کا نیا نقشہ منظور کروا کر اب وہ اپنے علاقوں کو ایک ایک کر کے بھارتی قبضے سے چھڑانے جا رہے ہیں، جس میں مانسروور روڈ کا بند کرنا بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ یہ روڈ بھارت کے لیے شاہ رخ کا کام کرتا ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ نیپال اب بھارت کی یہ شاہ رخ کاٹنے جا رہا ہے۔ یہ وہ روڈ ہے، اگر نیپال نے یہ بند کر دی تو بھارت کو دفاعی اعتبار سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نیپال کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت کا یک طرفہ اقدام دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے خلاف ہے، جس میں سرحدی تنازعات مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ نیپال نے سختی سے کہا کہ نئی دہلی نیپال کی حدود میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں سے باز رہے۔ نیپال کا کہنا تھا اگر بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا
تو آئندہ نیپال کی طرف سے انتہائی سخت رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ اب نیپال اپنے ملک کی سالمیت پر کوئی سودے بازی نہیں کرے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔